سنا کرتے تھے زلزلہ زلزلہ زلزلہ، دیکھا نہ تھا۔ سنا کرتے تھے گھر ٹوٹ گئے، بستیاں اجڑ گئیں، شہر ویران ہو گئے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، ہم نے کب جا کے دیکھا۔ ایران میں آیا، ہم نے کب جا کے دیکھا۔ الجزائر میں آیا، ہم نے کب جا کے دیکھا۔ پھر اپنے گھر میں آیا، یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی۔ دیکھا تو پتہ چلا کہ اللہ کیسا بے نیاز، حق حق حق، ذالکم اللہ ربکم الحق۔ اس پہ گلا کفر ہے، اس کی تقدیر پہ شک کفر ہے، یہ کہنا اللہ نے یہ کیا کر دیا کفر ہے، جو کر دیا حق کر دیا، جو کیا صحیح کیا، جو کرے گا صحیح کرے گا، جو پیچھے کیا وہ صحیح کیا ہے، خطاوار نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے پوچھا جاتا ہے یہ کیا کر دیا جس کا علم تھوڑا ہو، جس کا علم کامل ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ کیا کر دیا۔ اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ظلم بھی کرتا ہو عدل بھی کرتا ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا جو سراسر عدل ہو بلکہ رحمت ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے اوپر تم پر رحم کرنا فرض کر لیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ہم اسے نہیں کہہ سکتے یہ کیا کر دیا، اسے کہا جا سکتا ہے جس کی نظر ناقص ہو، جس کی خبر ناقص ہو، جس کا علم ناقص ہو، جس کی نظر کامل ہو، جس کی نظر جرا دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ جس کا علم کامل، جس کی نظر کامل، جس کی خبر کامل، جو تہ خاک بھی دیکھے، تہ فرش بھی دیکھے، تہ عرش بھی دیکھے، تہ بحر بھی دیکھے، تہ بر بھی دیکھے، جنگل کے اندر پتے گرے ہوئے اور گھاس اگی ہوئی اور تہ خاک میں ایک چونٹی چل رہی، اس کے قدموں سے جو لکیریں پڑتی ہیں جو اس کو بھی دیکھے، جو کائنات کی کسی چیز سے نہ غافل ہو، نہ جاہل ہو، نہ عاجز ہو، جو ظلم سے پاک ہو، جہل سے پاک ہو، زیادتی سے پاک ہو، وہ زلزلہ لائے، وہ سمندر اٹھائے، وہ ہواؤں کی لگامیں چھوڑ دے، وہ پتھر برسائے، وہ آگ برسائے، وہ زمین میں دھنسا دے، وہ چہرے بگاڑ دے، وہ بندر بنا دے، وہ خنزیر بنا دے، وہ ہواؤں سے اڑا دے، وہ چیخ سے پھاڑ دے۔ وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، میں باطل ہوں، میں غلط ہوں، میرے اندر عیب ہے، وہ عیب سے پاک ہے۔ میرے بھائیو، بہت بڑا پیغام آیا ہے میرے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا پیغام دیا ہے میرے اللہ نے، زمین کو جھنجھوڑ کر، پہاڑوں کو لرزا کر، پتھروں کو برسا کر، پانیوں کو، اے ہے کاش تم دیکھتے بکھرتے ہوئے پانی بکھر گئے، پہاڑ برسنے لگے اور زمین پاگل ہو گئی، پاگل، اور پوری نسل اندر چلی گئی۔ تم تو خوش قسمت ہو، تمہارے بچے تمہاری بغل کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیکھو ان بچوں کو جو ہسپتال میں دروازوں کی طرف تک رہے ہیں، میری ماں، میرا ابا، ان بہنوں کو دیکھو جن کے بھائیوں کے سہارے ٹوٹ گئے، ان شہروں کو دیکھو جو آج کھنڈر بن چکے ہیں۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج قول بڑی اچھی طرح سمجھ میں آیا، جنہوں نے اپنے بیٹے امام حسن کو صفین کی لڑائی کے بعد وصیت نامہ لکھوا دیا تھا۔ اس میں ایک جملہ آیا تھا، سر فی دیارہم وانظر فی آثارہم، میرے بیٹے اجڑی بستیوں میں جانا،
ویران حویلیوں میں جانا، ٹوٹے کھنڈروں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں غور سے دیکھنا، پھر ان سے سوال کرنا تمہارے رہنے والے کہاں چلے گئے، تم میں بسنے والے کہاں چلے گئے؟ تو تمہیں ایک ایک ویران حویلی اور ایک ایک اداس پتھر اور ایک ایک جھکی ہوئی دیوار اور ایک ایک پھٹی ہوئی محراب وہ پکار پکار کے کہے گی قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، وہ ہمیں چھوڑ گئے، ہمارے مکین لا مکاں ہو گئے، ہمارے دیسی بدیسی ہو گئے، ہاں ہمارے مقامی مسافر ہو گئے، ہم نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے ان سے بے وفائی کی، انہیں موت کے حوالے کیا، زمین کے حوالے کیا، اور خود ہم اجڑ کر اور ویران ہو کر اور برباد ہو کر اور اینٹ سے اینٹ بچ کر تم دنیا کے پاگل انسانوں کو یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ یہ دنیا بقا نہیں ہے، فنا ہے۔ او دنیا کی دوڑ لگانے والو، او پیسے پر ایمان کے سودے کرنے والو، او رشوت پر، جھوٹ پر، خیانت پر اپنی ضمیر کو بیچنے والو، او گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، او تو بھی ایمان والی بیٹی ہے، او سارنگی طبلہ بجانے والے، او قتل کے بازار گرم کرنے والے، او زنا کے اڈے چلانے والو، او شراب کی بھٹیاں نکالنے والو، او شراب کی محفلیں سجانے والو، موسیقی کی محفلیں سجانے والو، ماں باپ کو ذلیل و خوار کرنے والو اور رشتے ناتوں کو توڑنے والو، سنو 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 سنو، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیکھو یہ اجڑے دیار، یہ اجڑی بستیاں، یہ شکستہ ویران حویلیاں یہ بتا رہی ہیں کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اجڑ گئے، اجڑ گئے، تم بھی اجڑ جاؤ گے، میں بھی اجڑ جاؤں گا۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب، کوئی گھر کتنا آباد کیوں نہ ہو، کوئی تخت کتنا تمکن کے ساتھ بچھا ہوا کیوں نہ ہو، ایک دن آئے گا کہ وہاں مکڑی کے جالوں کے سوا اور سنسناتی ہواؤں کے سوا کسی کا گزر نہ ہوگا۔ کہاں گیا تخت طاؤس، کہاں گیا شاہ جہان، کہاں گیا اس کا تخت طاؤس، کہاں گیا کسریٰ کا تخت طاقدیس، 170 ہاتھ چوڑ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 53 من 23 سیر اس پر سونا لگا ہوا اور 1200 من اس پہ چاندی لگی ہوئی، کہاں گئے، کہاں گئے، کہاں گئے؟ قبروں نے انہیں کھا لیا، انہیں ان کی آنکھوں کو نکال لیا، ان کے پیٹ پھٹ گئے، ان کی آنکھیں کٹ گئیں، ان کے جگر مٹی ہو گئے، ان کے وجود پارا پارا ہو گئے، جن کیڑوں نے انہیں کھایا وہ خود کیڑے مٹی ہو گئے، قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو پگھلا دیا، وہ کھر گئیں، وہ پگھل گئیں، پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، پھر پاگل ہوائیں آئیں، بگولے بن کر آئیں اور وہ جھکڑ بن کر آئیں اور انہوں نے میری آپ کی ہڈیوں کی خاک کو ایسے اڑایا، ایسے اڑایا، ایسے بے نشان کیا کہ جیسے ہم کچھ نہ تھے، انہیں پھر ویسے ہی کر دیا۔ میرے بھائیو، عید نہ مناؤ، آنسو بہاؤ، یہ رونے والی عید آئی ہے، یہ آنسو بہانے والی عید آئی ہے، یہ عبرت کی عید آئی ہے، یہ خوشیوں کی عید نہیں ہے۔ مت کہو عید مبارک، بس استغفار کی کثرت کرو، رونا دھونا کرو اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ اگر یہ زمین ہلا دے تو میرے بس میں کیا ہے، اگر یہاں سے پتھر برسا دے تو میرے بس میں کیا ہے؟ کیا یہاں شراب نہیں پی جا رہی؟ کیا یہاں زنا نہیں ہو رہا؟ کیا یہاں رشوت نہیں لی جا رہی؟ کیا یہاں ماؤں کو ذلیل نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہاں باپ کو دھکے نہیں دیے جا رہے؟ یہ ذمہ داروں کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے دیہاتی شہری کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے ملازم ماتحت کیا کر رہے ہیں؟ یہ حاکم محکوم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہر طرف موسیقی کی سرتال نہیں ہے؟ کیا چاروں طرف ویڈیو کی ڈیک کی دکانیں نہیں ہیں؟ میرے بھائیو، اے ہے پورے بالا کوٹ میں ایک پلازا کھڑا ہوا ہے، ایک پلازا کھڑا ہوا ہے، سارا بالا کوٹ ادھڑ گیا،
جس کی نے ادھیڑ کے رکھ دیا. ایک پلازا کو 3-4 کنال میں ایسے کھڑا ہے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. وہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے کہ اس کا مالک تبلیغ میں وقت دیتا ہے, اس کا مالک اس سارے پلازے کی کمائی سے ہسپتال چلاتا ہے اور ایک مدرسہ چلاتا ہے, اور اس سارے پلازا میں کوئی ویڈیو والے کو دکان کرائے پر نہیں دی کہ گانے نہ بیچے, اس سارے پلازا میں کسی نائی کو دکان نہیں دی کہ کسی کی داڑھی شیو نہ کرے. اس لیے یہ پلازا کھڑا ہوا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ سے صلح کریں گے اللہ بھڑکتی آگ میں بچائے گا ابراہیم کی طرح, اللہ بکھرے پانیوں میں بچائے گا موسیٰ کی طرح, اللہ مچھلی کے پیٹ میں بچائے گا یونس کی طرح, اللہ تیز دار چھری کے نیچے سے بچائے گا اسماعیل کی طرح, اور اللہ پتھروں کی بارش میں بچائے گا لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کی طرح, اور اللہ ویرانوں میں بچائے گا قوم بنی اسرائیل کی طرح, اور کالے کنویں میں بچائے گا یوسف علیہ السلام کی طرح, اور مکڑی سے جالے سے بچا کر دکھائے گا اپنے محبوب پاک کی طرح. کرو تو صحیح صلح, کرو تو صحیح صلح, اس سے مناؤ تو صحیح, اس کے آگے جھکو تو صحیح, اس کے سامنے آؤ تو صحیح. میرے عزیزو, میرے بھائیو, میں اس وقت فریاد کر رہا ہوں, میں بیان نہیں کر رہا ہوں, میں فریاد کر رہا ہوں. میرا سینہ پھٹا ہوا ہے, میرا جگر جلا ہوا ہے, میرے اندر کے احساسات کو زبان بیان نہیں کر رہی. وہ تو عام حالات میں بھی تعبیرات کے سامنے الفاظ عاجز ہو جاتے ہیں, احساسات تخیلات کے سامنے تعبیرات اور الفاظ ہمیشہ عاجز ہوتے ہیں. اور جب دل ٹوٹ چکا ہو اور جگر جل چکا ہو اور سینہ پھٹ رہا ہو اور ایک نسل کا تڑپنا سامنے ہو, معصوم بچوں کی آہیں اماں 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 سونے نہ دے رہی ہو, ابا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, اور اوپر سے بے رحم لنٹر انہیں پیس رہا ہو چکی کے آٹے کی طرح, اور اوپر سے ہزاروں من وزنی تودے ان پر گر رہے ہوں. ہائے ہائے, وہ آوازیں سونے نہیں دیتی, وہ آوازیں کھانے نہیں دیتی. اور جب ایک ہائے ہائے, ہم تو عام انسان ہیں. میرے نبی کا ابراہیم انتقال ہوا تھا, میرے نبی کے بھی جھڑیاں لگ گئی تھیں, وہ بڑھاپے کی اولاد تھی. 61 سال کی عمر میں بیٹا ہوا اور 62.5 سال کی عمر میں آپ کی عمر تھی کہ اس کا انتقال ہوا. آخری بچہ ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے. آپ اتنے خوش ہوئے تھے کہ جس صحابی نے آ کر بشارت دی تھی کہ یا رسول اللہ مبارک کو بیٹا ہوا, تو آپ نے ایک اونٹنی ان کو انعام میں عطا فرمائی تھی. پھر مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پرفضا جگہ میں ایک مکان میں اس بچے کو رکھا, اس کے دودھ پلانے کا بہت انتظام کیا, اور خود جا کر اس کو دوسرے تیسرے دن جاتے اور پھر ان کو گود میں لے کر پیار کرتے. وہ 18 ماہ کے ہو گئے, وہ دوڑنے لگے, وہ ابا ابا کہنے لگے. ایک دم بیماری آئی, ذہن بنتا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے, اب یہ لا علاج ہو گیا ہے, تو ذہن قبول کرتا ہے اب موت ہے, اب موت ہے. جب 8:50 پر کچھ پتہ نہ ہو, زندگی مسکرا رہی ہو, بچوں کے بغل میں بستے ہوں اور وہ کاپیاں نکال رہے ہوں اور وہ قلم تراش رہے ہوں اور وہ ٹیچر کی بات سن رہے ہوں, ادھر عدالت کھلی ہو, ادھر دکاندار اپنا سودا گن رہا ہو, ادھر ہاسپٹل میں آپریشن ہو رہا ہو, ادھر ریڑھی والا سیب سجا رہا ہو, اور ادھر گوشت والا بوٹیاں کاٹ رہا ہو, اور ایک دم موت آ کر حملہ کر دے اور جو جہاں ہے وہیں رہ جائے, تو جگر نہ پھٹے تو اور کیا ہو. اچانک پتہ چلا یا رسول اللہ ابراہیم آخری دموں میں ہیں, آخری دموں میں ہیں. وہ منظر دیکھنے کا تھا جب 2 جہان کے سردار کے پاؤں کو پر لگ رہے تھے اور آپ اس برق رفتاری سے جا رہے تھے. باپ ہے, اور نبی فرشتے نہیں ہوتے, ورنہ ہمیں نمونہ کہاں سے ملتا. فرشتوں کے تو جذبات نہیں ہوتے, فرشتے نبیوں کے غلام ہوتے ہیں, ملائکہ نبیوں کے غلام ہوتے ہیں. آج کسی نے باپ کا روپ دیکھنا ہو تو آج محمد مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھو. آج باپ ہے جس کا دل دھک دھک کر رہا ہے, اور آپ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے. آپ پہنچے ہیں تو بجھنے کے لیے شمع کو ایک جھونکے کی ضرورت تھی, بس وہ آخری دموں پر تھی, بس اسے ایک جھونکا چاہیے تھا, اور وہ باپ کا دیدار تھا. جو ہی آپ آئے ہوا کی طرح اندر داخل ہوئے اور ابراہیم کو سینے سے لگایا اور یوں دیکھا, نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور میرے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی.
اللہ کو براہ راست دیکھنے والا، مصلی پہ کھڑے ہو کے جنت دیکھے، جہنم دیکھے، لوح محفوظ کی تحریر پڑھنے والا، قاب قوسین کے مقامات طے کرنے والا باپ ہے۔ یہاں پتھر نہیں ہے، گوشت کا دل ہے۔ آپ کے آنسو چھلکتے ہوئے، گالوں کا سفر طے کرتے ہوئے داڑھی کو تر کرنے لگے، اور آپ نے کہا اے ابراہیم کیا دکھ دے کے جا رہے ہو، بڑا دکھ دیا ہے تو نے۔ القلب یحزن، دل غمگین ہے، والعین تدمع، آنکھ ابل رہی ہے، چشمہ بن چکی ہے گرم پانی کا۔ ولا نقول الا بما يرضى به ربنا، پر زبان وہی کہے گی جس پر میرا مولا اللہ راضی ہوگا، شکوہ نہ آئے گا، گلہ نہ آئے گا۔ اور پھر جب جنازہ اٹھا قبر کے سرانے، غم کی شدت کی وجہ سے آپ قبر میں نہیں اتر سکے۔ اب نے کہا ابراہیم کو اتارو، خود سرانے بیٹھے ہوئے، ہمت نہیں ہوئی آپ کے اندر اترنے کی کہ اپنے پھول کو خود زمین میں۔ پھر جب لحد میں رکھا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے، دل پھٹ رہا ہے، زبان پہ وہی آئے گا جو میرا رب کہے گا، گلہ نہیں شکوہ نہیں ہے۔ ہم تو 15ویں صدی کے گھٹیا انسان ہیں، لاکھوں لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو، ہنستے بستے شہروں کو اجڑتے دیکھا ہو، ہائے ہائے روئیں نہ تو کیا کریں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و کشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ میرے بھائیو یہ مقام عبرت ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب جاؤ، اپنے گریبان کھولو، توبہ کرو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ حکومت بری ہے، فوج بری ہے، پولیس راشی ہے، پٹواری ظالم ہیں، محکمے والے ظالم ہیں، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، اپنا کرتا کھولو، اپنے اندر جھانکو، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے، اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو، اپنے اندر دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر دیکھو، نظروں کو واپس لاؤ، اپنے من کی تاریکیوں کو دیکھو، اپنے اندر کی میل کو کھرچو کھرچو کھرچو، وہ پتھر بن کے جم چکی ہے، وہ پتھر بن کے دل کو پتھر بنا چکی ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، کس بات کی خوشی اور کس بات کی مبارک اور کس بات کا ہنسنا اور کس بات کا ہنسانا نوحے ہیں، کل گم ہو چکی ہے۔ ایک سکول میں نے دیکھا کہ اس سکول کے نیچے 400 بچے سو رہے ہیں۔ کوئی اللہ نے ایک تسلی رکھی ہے کہ آدمی جب میت کو دیکھتا ہے، غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، آدھا غم اللہ ہلکا کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر ایسا اندر میں ایک زخم لگتا ہے جو اندر ہی اندر کھلتا رہتا ہے، کھلتا رہتا ہے، کھلتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے میرے باپ نے میری گود میں جان دی، میں نے اسے غسل دیا، میں نے اسے کفن دیا، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، میں نے اسے قبر میں اتارا، میں آدھا غم بھول گیا، لیکن میں اپنی ماں کی موت پہ موجود نہ تھا، میں حج پر تھا۔ میں تمہیں کیسے سینہ چیر کے دکھاؤں کہ وہ زخم ابھی رس رہا ہے، وہ ابھی تک ہرا ہے، نہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، نہ میں نے اس کی چارپائی کو اٹھایا، نہ میں نے اس کا جنازہ پڑھا، نہ میں اس کی قبر میں اترا، نہ میں اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگ سکا۔ میں تو مدینے میں ایسے اس وقت تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہو۔ میں وہ بے قراریاں تمہیں زبان سے کیسے بتا سکتا ہوں۔ ہائے ہائے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا بچا، نہ کوئی کفن دینے والا بچا، نہ کوئی قبر کھودنے۔ اس میں سے اپنے بیٹے کی لاش نکال دو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا،
مجھے اپنے بیٹے کی لاش نکالا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں، بس پھر مجھے تسلی ہو جائے، میں یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اپنے بچے کی لاش دیکھنی ہے۔ یہ اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے، جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک آگ سلگتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے، جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک آگ سلگتی ہے، جو وجود اس میں جل بھن کے رہ جاتا ہے، ہڈیاں سلگ جاتی ہیں، پھر دھواں اندر سے اٹھتا ہے جو آنکھوں کے راستے سے بخارات بن کر آنسو بن کر چھلکتا ہے، پیمانے بھرتے ہیں، چھلکتے ہیں، بھرتے ہیں، چھلکتے ہیں، آخر تو انسان ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں پر غم نہیں ختم ہوتا۔ ہم اپنے اللہ کا گلہ کبھی نہ کریں گے، جو کیا میرے رب نے حق کیا ہے۔ اللہ ساری زمین پہ زلزلہ لے آئے، اللہ بیت اللہ پہ زلزلہ لے آئے، اللہ مدینے پہ زلزلہ لے آئے، آئے گا نہیں؟ قیامت میں زلزلہ آئے گا، مدینے پر بھی، مکے پر بھی، فلسطین پر بھی، بحر بر پر بھی آئے گا۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو، بچے معصوم بڑے چھوٹے، سب کو زمین میں دھسا دے، وہ عادل ہے، سارے فرشتوں کو دوزخ میں ڈال دے، سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، وہ عادل ہے۔ یہ شک نہ کرنا، یہ شک نہ کرنا کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا، جو کیا ہے حق کیا ہے، جو کیا ہے سچ کیا ہے۔ اسے یہ بتانا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، اس نے یہ کہہ دیا تھا منکم من یتوفی من قبل، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم میں سے کئیوں کو پہلے اٹھا لوں گا، پہلے اٹھا لوں گا۔ بچپن میں دودھ پیتے اپنے نبی کے بچوں کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، یہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے، ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا، معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا؟ مجھے بتاؤ امام حسین کا کیا قصور تھا، کیوں نیزے پہ سر چڑھا دیا؟ آل رسول نہیں، لال رسول، جگر رسول۔ آل تو بڑی لمبی ہے، آج بھی کئی بیٹھے ہوں گے آل رسول، اور وہ تو جگر رسول تھے، جن کے ایک ایک عضو کو اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹوں سے چوما ہوا تھا، جنہیں سینے پہ لٹایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جنہیں لیے لیے پھرتے تھے کمرے میں سواری بن کر، گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ ٹیک کر، دونوں بیٹوں کو کمر میں سوار کرا کے سارے کمرے میں ایسے چکر لگاتے تھے۔ اس نے کیا قصور کیا ہے جو ابن زیاد کو جھنڈا فاتح کا پکڑا دیا اور شمر کی تلوار کو فاتح کر دیا، اور حسین جیسے جگر رسول کو نیزے پہ چڑھا دیا؟ چلو وہ تو عاقل بالغ ہیں، کچھ چھوٹے سے 2 سال کے عبداللہ بن حسین کا کیا قصور ہے؟ 2 سال کا، 2 سال کا، 2 سال کا بچہ، 2 سال، کافر کا بچہ بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ تو ایمان والا، اسلام والا، نسب والا، حسب والا، جگر گوشہ رسول کا ایک گوشہ، ایک ٹکڑا، اور ہوا کیا؟ ہاتھوں میں جان دے دیتا تو شاید حسین کا پیمانہ نہ چھلکتا، سنسناتا تیر آیا ابن الموقد لعین کا، اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ اس وقت پیمانہ چھلکا ہے اور دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا، لپیں بھر لی دونوں، اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دی کہ اے میرے رب، تو نے اپنی مدد کو روک لیا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو نے اپنی مدد کو روک لیا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، ساری نسل کٹ گئی، 16 آر رسول میں ذبح ہوئے پڑے بکرے کی طرح، سر کاٹ دیے بدبختوں نے، نیزے پہ چڑھا دیے، پھرائے جا رہے ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا دھوم کے نکلے۔ دیکھو دیکھو، یہ بھی ایک موت ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ احد کی طرف لوٹو، 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، جب میرا آپ کا نبی دشمن کے گھیرے میں ہے،
اور کہیں سے تیر لگ رہا ہے، کہیں سے تلوار لگ رہی، کہیں سے پتھر لگ رہے ہیں. ایک پتھر آیا اور منہ پہ پڑا ایک سناٹے کے ساتھ، اور آپ گرے اور دانت ٹوٹے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا، اٹھ کے سنبھل نہیں پائے کہ عبداللہ بن قمع آیا دندناتا ہوا. حضرت ام عمارہ اور عبداللہ بن زید، حبیب بن زید، دونوں بیٹوں کے ساتھ، ماں دائیں بائیں دو بیٹے، کہ میرے بچوں اگر آج اللہ کے نبی پر کوئی آنچ آئی میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی، پہلے تم مرو پھر کوئی آگے بڑھے تو بڑھے. کذبتم ببیت اللہ نبذا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. اس وقت پہنچیں گے لوگ جب ہماری لاشوں کے ڈھیر ہوں گے، ہماری لاشوں کا زینہ بنا کر ہمارے نبی تک پہنچو تو پہنچو، جیتے جاگتے جب تک ایک آنکھ میں چمک ہے کوئی ہمارے نبی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ام عمارہ زخمی ہو کر گری، حبیب گرے، عبداللہ گرے. تب عبداللہ بن قمع آگے اس نے ایک وار کیا اللہ کے نبی پر، سر پہ لگا، پھر دوسرا وار کیا، وہ سر سے پھسلتا ہوا کندھے پر آیا اور اتنا بڑا زخم لگا کہ 1 مہینہ وہ زخم رستا رہا اور اس کا درد آپ سہتے رہے. یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ تیری مدد کہاں ہے، تیری مدد کہاں ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے. صبر کرو، تمہاری کھیتیاں ہری ہوتی ہیں پانی کے ساتھ، میرے نبی کا چمن بہار بہار ہوتا ہے تمہارے خون کی لالی کے ساتھ. گل لالا کو سرخی ملتی ہے پانی سے، ہوا سے، کھاد سے. محبوب مصطفیٰ کے چمن کے پھول کھلتے ہیں اور وہ گل لالا سرخ ہوتا ہے میرے آپ کے خون سے. یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کی ریت ہے. یہ جہان امتحان کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن میرے بھائیو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اچھوں کو بھی آزمایا اور بروں کو بھی کھڑکھڑایا، بروں پر بھی حال آیا اور وہ عذاب بن کر آیا. اچھوں پر آیا امتحان بن کر آیا، امتحان بن کر آیا. حسین کا سر کٹ کے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، یہ امتحان تھا. اور ابن زیاد کا سر کٹ کے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا، یہ عذاب تھا. کہ حسین کا سر جب سامنے آیا ہے تو ابن زیاد نے کہا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. مرنے کے بعد بھی گل لالا کی چمک نہ گئی ہو، گالوں کی سرخی نہ گئی ہو. اور این لڑائی میں ایک کوفی کہنے لگا میں نے آج تک ایسا شاہ سوار نہیں دیکھا جو نسل کو کٹتے دیکھ کر بھی اطمینان سے کھڑا ہوا ہو. ہمارے تو اپنے نہیں مرے، ایمانی مسلمانی بھائی مرے اور رو رو کے برا حال ہے. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات. ایک دن ان کے غلام کہنے لگے حضرت اللہ نے آپ کو دنیا کا ہر آرام دیا، دین بھی دیا، دنیا بھی دی، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا ارے ظالم، یعقوب کا ایک گم ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام کا ایک گم ہوا تھا، وہ بھی واپس مل گیا تھا اور رو رو کر اس کی آنکھیں چلی گئی تھیں. میرے تو ایسے گم ہوئے ہیں کہ کبھی لوٹ کے نہ آئیں گے. میری تو ساری نسل میرے آگے گم ہو گئی. جس نے باپ کا لاشا تڑپتے دیکھا ہو، معصوم بھائیوں کے سر کٹتے دیکھے ہوں، وہ رات کو روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ وہ آہیں نہ بھرے تو اور کیا کرے؟ وہ فریاد نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اور میرے بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما جان نے فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے حیائی کے ساتھ، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی کے ساتھ، اور جب شراب کی محفلیں لگائی جاتی ہیں، اور جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں،
محفل موسیقی کے دعوت نامے تقسیم کیے جائیں، اور جب شراب کے لیے بلایا جا رہا ہو، اور جب زنا کرنے والا بے حیا ہو کر بے باک ہو چکا ہو، فخر سے بتاتا پھر رہا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ آسمانوں پر غیرت میں آتا ہے، کہتا ہے ہلا دو زمین، ہلا دو زمین۔ اور میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے افسران ظالم ہو کر حکومت کا خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے، قومی خزانے کو لوٹنا شروع کر دے گی، والامانۃ مغنما، جب عوام بددیانت ہو جائیں گے اور امانت کو کھا جائیں گے، والزکات مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء کے قدم بھی اللہ کی طرف اٹھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، اور لوگ بیویوں کے فرمان بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر استقبال کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر دھکا دے دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے، دوست کو عزت دیں گے، ماں کو دھکا دیں گے، ذلیل کریں گے، بیوی کے غلام بن جائیں گے، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، الرجل مخافۃ شر، ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے، مسکرا کے بھی ملیں گے، دلوں میں شر چھپا ہوگا، بغض چھپا ہوا ہوگا، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا نظام چل رہا ہوگا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، ممبر رسول محبت کے نغمے سنانے والا اور امن کے پھول کھلانے والا اس ممبر رسول سے ایسی آگ برسائیں گے، ایسے تیر برسائیں گے فرقہ واریت کے کہ بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کر اس کی جان کا دشمن بن جائے گا، وظہرت الخینات والمعازف، جب گانا موسیقی عام ہو جائے گا، جب گانا تو لمبے کے ہر گھر میں سنائی دے، جب گاڑیوں میں بسوں میں گانا ہی گانا ہو، جب موسیقی کی دکانوں سے شہر بھر جائے اور گانے والیاں محترم بن جائیں، فنکارہ کہلائیں، گانے والے فنکار کہلائیں، ان کو میڈل دیے جائیں، ان کو تمغے دیے جائیں، اور سننے والوں نے ذوق سے سن رہے ہوں گے، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور اس کے ساتھ شراب پی جا رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ لوگ ریشمی کپڑے پہنیں گے مرد ہو کر، اور اس کے ساتھ آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، جب یہ 15 باتیں میری امت کرے گی تو پھر ان پر زلزلے آئیں گے، پھر ان پر پتھر برسیں گے، پھر ان پر زمین پھٹ جائے گی، پھر وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پھر ہوائیں ان پر پاگلوں کی طرح جھپٹ پڑیں گی، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، پانی بفر جائیں گے، پہاڑ برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین لرزنا شروع ہو جائے گی، آسمان زمین کے تیور بدل جائیں گے، فلک کی گردش زمین کی گردش ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا تھا، اس عادل بادشاہ کے ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، انہوں نے اٹھا کے یوں زمین پر مارا، وَأُسْكُنِي يَا أَرْضُ إِنِّي عَادِلٌ، زمین کیوں حرکت میں آتی ہے؟ کیا تجھ پہ کوئی ظلم ہوا ہے؟ تجھے پتہ نہیں میں عادل ہوں، تجھے پتہ نہیں میں عادل ہوں، یہ کہنا تھا کہ وہیں زمین تھم گئی، وہیں زمین تھم گئی جب دھرتی ظلم و ستم سے بھر چکی ہو۔ جرم ایک کرے اور مدعی 10 کے نام لکھائیں۔ 2 دن پہلے ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد سے آ رہا ہوں، 5 آدمی اب عید کے بعد پھٹے چڑھ جائیں گے اور ان میں ایک بھی قاتل نہیں ہے، ان کی پھانسی کا حکم سپریم کورٹ سے بھی ہو گیا، اوپر سے بھی صدر کی طرف سے بھی اپیل خارج ہو گئی، اور وہ 5 بے گناہ ہیں، اور اب تاریخ ان کی پھانسی کی لگنے والی ہے۔ جب یہ بے گناہ لٹکائے جائیں گے تو زمین نہ لرزے گی، آسمان نہ پھٹے گا، ہوائیں پاگل نہ ہوگی، اور کیا میرا اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ جس وکیل نے کیس لڑا، جس مدعی نے نام جھوٹے لکھائے، جن سیاستدانوں نے جھوٹے کیسوں میں اپنے مخالفین کو پھنسایا اور طاقت کے نشے میں ان کو رولا، کیا میرا اللہ ان کو جانتا نہیں ہے؟
صرف ایک یزید نہیں آیا، یزیدوں سے جہان بھرا ہوا ہے، یہ انہی کے صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ صرف ایک حسین مظلوم نہیں ہے، مظلوموں سے جہان بھرا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، بہت مشکل گھڑی آ چکی ہے، میں ہر سال کئی سال سے تمہیں رو رو کے کہہ رہا ہوں توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ میں اپنے آپ کو بھی بیدار کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی جگانا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی اللہ کے در پہ جھکنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی جھکانا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا چاہتا ہوں، تمہیں بھی چاہتا ہوں روو روو شہن، تمہیں بھی جھکانا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا چاہتا ہوں، تمہیں بھی چاہتا ہوں روو روو شہنشاہ اعظم کو طاقت سے کون، طاقت کا کوئی زور ہے، کوئی با کوئی زور، زاری صرف زاری تے صرف زاری، کوئی تا رب دے اگو روے، کوئی تے اگو سر سٹے، اللہ سائیں بس کرتے جاندی کر، کوئی تا گامن تو توبہ کرے، کوئی تا زنا تو توبہ کرے، کوئی تا شراب تو توبہ کرے، کوئی تا ماں پیو دی نافرمانی تو توبہ کرے، کوئی تا جھوٹ رشوت تو توبہ کرے، کوئی تا گال ماں بہن دی گال تو توبہ کرے، کوئی تا سود کھامن تو توبہ کرے۔ او کتھائیں تک کھلو جاوے، اے بیڑی کتھے جا لگنی ہے، پتہ نہیں ڈبڑی ہے کہ ترنی ہے، ایو حال رہا۔ ایڈا وڈا ایڈی وڈی آفت، ایڈی وڈی بلانت لٹے، ہائے ہائے ہائے، ستے ستے رہ گئے، نچدے نچدے رہ گئے۔ کی چکر اللہ دا نام منو، اے اللہ دا نام منو، اے اللہ دا نام منو، واپس آؤ، بس کرو بس کرو بس کرو۔ توبہ تو توبہ، توبہ دی واہ ہے، اصل توبہ دی واہ ہے، توبہ دی واہ، راہ کوئی نہیں ہے، راہ کوئی نہیں ہے، ستا کوئی نہیں ہے۔ واریاں لگ گئیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں واریاں لگ گئی ہیں، پہلے ایک مردوہ مردریا، جب تک توبہ نہ ہوئی راہ کوئی نہیں لبنا، راہ کوئی نہیں لبنا۔ اللہ دا واسطہ، اللہ دا واسطہ، اللہ دا واسطہ، او دے احسانات دا واسطہ، جے اے وجود دتا، جے رزق دتا، جے اکھ دتی، جے کن دتا، جے ہاتھ دتا، جے پیر دتے، جے رزق، جے اولاد نال بہایا انہیں، ایک چکر چلاتا رکھو، ہاں پاٹ جاوے میرے رب دی قسم، ہمالیہ جڑا جگر بھی ہوئے تا پاٹ کے رہ جاوے۔ ماواں دے وین سن کے ہسپتالاں وچ بچے آئے ہائے وہ روتے روتے اٹھتے ہیں، اماں 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 کہتے 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 ان کے آنسو خود ہی ابلتے ہیں، پھر خود ہی خشک ہو جاتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ آج تم لوگ تو بچوں کو بغل میں لے کر پھر رہے ہو، عید مبارک، مجھے وہ 50,000 بچے رلا رہے ہیں، مجھے ان کے معصوم چہرے، ان کی فریادیں میں جیسے یہاں سن رہا ہوں۔ ہماری ماں تو کوئی نہیں، تم کیسی عید منا رہے ہو؟ ہمارے باپ تو نہیں ہیں، ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہم کون ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم کون ہیں۔ کون آئے گا، کون آئے گا، کون آئے گا؟ تو میرے بھائیو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے رب کے در پر جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، توبہ کرو۔ مہلت کا وقت لگتا ہے جیسے ختم ہو رہا ہو، اور اپنی زندگیوں کا رخ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اور اوروں سے توبہ کرواؤ، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اوپر سے رحمت کا اجتماع بھی آ رہا ہے 17 کی شام سے، اس اجتماع سے جماعتیں بن بن کر پھر جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ۔ کاروبار بڑھانے کا وقت نہیں ہے، ایک پل میں میرے رب کی قسم شاہ و گدا برابر ہو گئے۔ وہ بیٹیاں جن کا آنچل بھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا تھا، میں ان کو سڑکوں پہ دیکھ کر آیا ہوں، میں ان کو خیموں میں حسرت و یاس کی تصویر بنے دیکھ کر آیا ہوں۔ ان کے معصوم بچوں کی آنکھوں کے سوال ایسے 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 تھے، میں دیکھ نہیں سکا، میں نے نظریں چرا لی، میں نے نظریں چرا لی کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، راضی ہیں، راضی ہیں۔ ایک دن ہر شے مک جامنی، کیڑا ایتھے کوئی رہ گیا ہے؟ رہ رب دا نا جھوک فنا دی، کیڑا ایتھے رہ گیا ہے؟ مر جاونا ہے، مک جاونا ہے، مٹ جاونا ہے، کہانیاں ہی مک جاسن، پر جلے کٹھا رب چایا ہے، ہاں نو کچھ ہویا ہے۔ این یشاء یذھبکم، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا قرآن میں، میں چاہوں تو تمہیں کٹھا اٹھا لوں،
اسا بھول گیا سے سانو چیتا ہی نہیں رہا اسی ہو جاتا بھائی ہکو مرد ہے 2 مرد ہیں 3 مرد ہیں 4 مرد ہیں اور کدی 5 مرے کدی 6 مرے کدی 10 مرے کٹھے 3 لاکھ مر جاوے کدی اسی ویکھیا نہیں پر اللہ تا سن دسیا ہے ان یشاء یذھبکم جس میں میرا دل کرے تو سارے نو چالم منکم من یتوفى من قبل جنو چاما معصوم نو چالم چھوٹے نو چالم تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کر کے ان ہواؤں کا رخ بدلو، اس زمین کو اپنے مدار پر لاؤ، آسمان کی گردش کو اپنے مدار پر لاؤ، اس لیے کہ جب بے حیائی کھل کے باہر آ جائے پھر اللہ کچھ عرصہ تو مہلت دیتا ہے، پھر صفائی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ میں تو کب سے ڈر رہا تھا کہ گھر گھر موسیقی، گھر گھر کیبل، گھر گھر ننگے ناچ، گھر گھر فحش فلمیں، بے پردگی، آوارگی، رشوت، ظلم، ستم، زنا، یہ سب کچھ اس قدر عام ہو گیا ہے، اس قدر عام ہو گیا ہے کہ الامان زمین پکار اٹھی، الامان آسمان پکار اٹھا۔ زمین تو کب سے کہہ رہے تھے میرے مولا اجازت دے، میں پھٹنا چاہتی ہوں، میں پھٹنا چاہتی ہوں، دے دی ایک طرف سے اجازت۔ تو اس لیے سارے بھائی توبہ کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کے نام کو دنیا میں پھیلاؤ، خود بھی توبہ کرو، ان سے بھی توبہ کرواؤ۔ اور دیکھو میں نے آج تک چندہ نہیں مانگا مدرسے کے لیے، 1 کروڑ کی 2 عمارتیں کھڑی ہیں، میں نے کبھی 1 پیسہ نہیں مانگا، نہ لوگوں میں ذوق ہے نہ لوگوں میں شوق ہے، کوئی مالدار غریب کی بات نہیں ہے، یہ ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے کہ کسی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میرا پیسہ اللہ کے نام پہ لگ جائے، میرا پیسہ اللہ کے گھر لگ جائے۔ یہ بات نہیں کہ تو لمبے والوں کے پاس پیسے نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، دل نہیں ہے، یا اللہ نے مال قبول نہیں کیا ہے۔ یہ 1 کروڑ کا یہ آمنے سامنے بلڈنگیں کھڑی، میں نے کبھی 1 پیسہ نہیں مانگا کسی سے، 1 پیسہ۔ لیکن آج میں تم سے اپیل کرتا ہوں، میں اپنی جیب سے تم سمجھے 1 لاکھ روپیہ میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، اپنی جیب سے دے رہا ہوں۔ اسے یہ نہ سمجھنا میں کوئی ریاکاری کر رہا ہوں یا میں کوئی نمبر بنا رہا ہوں، تمہاری آہوا مجھے کیا دے گی، تمہاری آہوا سے مجھے کیا ملے گا، لیکن میں وہاں دیکھ کر آیا، وہاں کھربوں روپوں کی ضرورت ہے، کھربوں روپوں کی ضرورت ہے۔ یہ میں مول صاحب کو دے رہا ہوں۔ یہاں ہم نے کبھی مدرسے کے لیے چندہ نہیں مانگا، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ مدرسے کو دو، ہاں میں کہتا ہوں کے لیے دو، وہاں کے لیے دو، وہاں کے لیے دو، بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ میں جب بھی وضو کرنے لگتا ہوں گرم پانی سے مجھے وہ معصوم بچے یاد آ جاتے ہیں جو کھلے آسمان کے تلے پڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے ظالم سردی ان کی ہڈیوں کو کے اندر اتر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں توبہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، سارے معاشرے کو ہلاکت سے بچاؤ، اور اپنی جان سے، مال سے ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو، اور اللہ کی راہوں میں جماعتیں بن کر پھرو اور اللہ کے نام کو دنیا میں زندہ کرو۔ اب بدنظمی بدنظمی دیکھو میں یہ میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے نا تو اس کو لوگ سولی پہ لٹکا دیتے ہیں، اس چوں کیوں کی تھی، چاں کیوں کی تھی۔ تو مجھے جو ڈر ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑائی کے لیے، تکبر کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کھلے عام تبوک کے موقع پر چندہ مانگا اور صحابہ نے کھڑے ہو کر دیا، کہیں دکھانا اخلاص ہے، کہیں چھپانا اخلاص ہے۔ آج تک جو یہ خرچہ ہو رہا ہے، کبھی تمہیں ممبر پہ بتایا کہ میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، اتنا خرچ کر رہا ہوں؟ آج ضرورت ہے، میں اس لیے اظہار کر رہا ہوں، تم سے آہوا نہیں چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو میں آپ سارے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے لیے پیسے بھی دو، یہ صحیح جگہ پہنچیں گے، صحیح جگہ پہنچائے جائیں گے، اور اللہ پاک کے در پر توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ اوپر والے دائیں بائیں والے سارے ایک دفعہ زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، اللہ کی نافرمانی سے بچو 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 بچو۔ اب آپ لوگ صفوں میں بیٹھو ورنہ نماز پڑھنا مشکل ہوگا۔ پہلے صفیں بناؤ پھر اس کے بعد نماز کھڑی کی جائے گی۔ صفیں بناؤ۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا